الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام کیونکہ بہت زیادہ قربانیاں دیا کرتے تھے اسلام سے پہلے، وہ صحابہ کے جن کے کاروبار بہت زیادہ مطلب گرینڈ قسم کے تھے، بہت زیادہ تجارت کرتے، ان کو بہت فائدہ ہوا کرتا تھا۔ تو جب اسلام آیا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، ہجرت کر دی، اور اپنے ہی رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا ایمان لانے کے بعد۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ لوگ تو شاید بے وقوف ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بے وقوف ہے لیکن جانتے نہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ گویا وہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بات کلیئر کر رہے ہیں کہ یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ یعنی ایک ان کا دو رخا پن یہاں پر بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر ان کی منافقت کھولی جا رہی ہے کہ جب یہ ایمان والوں کی طرف آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے، لیکن جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں یعنی جو سردار ہیں مشرکین کے، تو وہاں جا کر کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ کیسی تجارت کرنے والے ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ہدایت کی طرف جاتے، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ تو ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئیں، تو دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور وہ حسب سابق تاریکیوں میں گر گیا۔ یہی حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال اور حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے تو پھر دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ سم بکم عمج فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پاس کان بھی ہیں، ان کے پاس زبان بھی ہے، مطلب وہ سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن کیونکہ وہ حق کی بات نہیں سنتے، حق کی بات نہیں دیکھتے، حق کی بات نہیں بولتے، تو اللہ کے نزدیک ان کی یہ ساری اگر جو مطلب چیزیں ہیں یہ استعمال ہو بھی رہی ہیں، حواس ہمسا ان کے کام کر بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی نظر میں یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، کیونکہ یہ حق کے لیے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ تو اگر ہم بھی اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے استعمال نہیں کرتے تو اللہ کو ہم کیا دے رہے ہیں اپنے اس خوبصورت جسم اور اپنے ان صحت مند اور اتنا کھانے پینے کے بعد اور اپنے ہاتھ پاؤں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اگر ہم ان کو اللہ کے رستے میں ہی نہیں لگا رہے تو پھر اللہ کے نزدیک یہ ہمارے اعضاء ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر صرف ہم ان کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس خالق نے یہ تخلیق کیے ہیں ہم اس کے رستے میں ان کو نہیں لگا رہے تو ہم ان کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی اس کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو بس ان کے دل کنفیوژن میں ہے۔ اس بارش کی طرح کے جو اندھیروں میں جو جیسے شک، کفر اور نفاق میں یہ اس طرح ہے کہ جیسے جو اندھیروں میں جیسے بارش ہوتی ہے تو گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں،
لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف، یہ دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف جھک پڑتے ہیں، یعنی ہمارے جیسے کہ جیسے ہمیں کوئی دین کا کام آسان لگنے لگتا ہے، جیسے روٹین کے کام کاج، ہم نے نماز پڑھی، روزہ رکھ لیا سال میں ایک دفعہ، ایک مہینہ، تو یہ چیزیں ہمیں بہت آسان لگتی ہیں۔ اگر کچھ ایسے کام جن پر ہمیں عمل کرتے ہوئے ذرا سی اپنی خواہش نفس پر زد ڈالنی پڑے، اس کو پیچھے کرنا پڑے، تو ہم کہتے ہیں نہیں، اب ایسی بھی کیا دینداری، دین میں اتنی بھی ریجیڈیٹی نہیں ہے کہ آپ بس اپنا آپ بھلا بیٹھو۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اب سارا دین تو فالو نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایسے ہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جب ایزی کام ہوا تو کر لیا، جب دین آسان لگا تو کر لیا۔ تو جیسے منافقین کو روٹین میں تو وہ بھی نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن جب جہاد کی کال آتی تو کیا کہتے کہ نہیں، ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں، ہم اپنی پکی ہوئی فصلوں کو کیسے چھوڑ کے جہاد پہ چلے جائیں؟ یا پھر اپنے بیوی بچوں کا عذر لے کر آ جاتے کہ ہماری بیوی بیمار ہے، ہمارے بچوں کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ اور کچھ کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے تو یہ تک بہانہ کیا کہ ہم جہاد میں اس لیے نہیں جاتے، جیسے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے یہ ایکسکیوز پیش کیا کہ کیونکہ روم کے ساتھ جا کے لڑنا ہے، وہ ایک سپر پاور ہے، اور جو رومیوں کی عورتیں ہیں وہ بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں، وہ بڑی خوبصورت ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم جہاد تو آپ کے ساتھ کرنے کے لیے نکلیں لیکن وہاں جا کر ہم عورتوں کے چنگل میں پھنس جائیں، ہم عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں۔ تو جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ بہانے نہیں تراشتا، تو جس نے نہ کرنا ہو تو وہ پھر کسی نہ کسی عذر کو لے کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہم نے صرف دین کے ظاہری حصے کو یا ایزی حصے کو نہیں لے لینا، بلکہ اس کی روح تک اترنا ہے، اس کو پورے کا پورا لے لینا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ تو اگر کسی نے نجات پانی ہے، اپنے آپ کو کامیاب کروانا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اور یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو ہم آ کر سارے کام کیے چلے جا رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم اپنے نفس کی بھی تمام خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کو بھی خوب چمکا رہے ہیں، ہم اپنے بزنس کو بھی خوب بڑھاوا دے رہے ہیں، سارے کام، ہماری دنیا داری بھی چل رہی ہے۔ اگر کسی چیز کو ہمیں اپنی روٹین میں سے کم کرنا پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو آج میں ایسا کرتی ہوں کہ نمازیں ملا کے پڑھ لوں گی، کوئی بات نہیں، شاپنگ پہ آئے ہوئے ہیں تو ظہر کی نماز گھر ہی جا کے پڑھ لیں گے، عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے، یا آج میں ایسا کرتی ہوں کہ عشاء کے جسٹ 4 فرض پڑھ لیتی ہوں۔ تو جب ہمیں دنیا اور دین میں سے کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو دین ہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں کہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے، اے لوگو، کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، لیکن ہم نے دنیا میں آ کر اپنی زندگی کے کیا کیا مقاصد سیٹ کر لیے ہیں۔ ہم نے اگر جینے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات کو رکھا ہوتا تو ہماری زندگیاں اس نہج پہ نہ گزر رہی ہوتی جس طرح سے آج ہم گزار رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہو، پانا چاہتے ہو، تو اپنی زمین پر غور کرو، یعنی زمین کو دیکھو کہ کس کس طرح کے یہ پھل اگاتی ہے، پھول اگاتی ہے، اور پھر آسمان کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا وسیع آسمان بغیر کسی پلر کے کھڑا کیا ہوا ہے۔ ہم نے تو اگر کچھ فیٹ کی بھی چھت کے اوپر کرنی ہو، سیٹ کرنی ہو، تو ہمیں کتنے پلرز لگانا پڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی چھت کو دیکھو تو تمہیں اللہ کی ذات اس میں نظر آئے گی۔ مومن یہی تو ہے کہ جو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو نکالتا ہے، ہر چیز میں اس کو اللہ کی ذات نظر آتی ہے، لیکن کافر کہتا ہے کہ اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، مومن کہتا ہے اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اور ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے، اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ تو جب مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شک کیا کرتے تھے کہ یہ امی شخص، وہ شخص کہ جو کبھی کسی اسکول کالج میں نہیں گیا، اب ایک دم سے ایسا کلام لے کر آنے لگا ہے،
تو شاید آپ نے کسی شاعر کی مدد لے لی، یا پھر آپ کو کوئی مجنون لاحق ہو گیا کہ آپ ایک دم سے ایسی باتیں کرنے لگے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ذرا سا بھی شک ہے تو تم ایسا کرو، تمہیں چیلنج دیا جاتا ہے کہ تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ تو یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک بہت واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج دیا گیا، یہ اوپن چیلنج تھا، لیکن وہ آج تک اس کا جواب دینے سے قاصر ہیں، اور یقیناً قیامت تک قاصر ہی رہیں گے۔ کوئی یہ نہیں کر سکے گا کہ اس کی کسی ایک بھی آیت کا جواب۔ اور دیکھیں اس ٹائم پر کیا کیا گیا تھا کہ صرف ایک آیت لکھ کر قل هو اللہ احد لگا دی گئی تھی، کافی دن وہ ایک جگہ پر لگی رہی خانہ کعبہ میں، کسی سے یہ نہ ہو سکا کہ اس کا کوئی بھی جواب لکھ کے لے آئے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو پتھر سے مراد ابن عباس کے مطابق گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ بت ہیں کہ جن کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں جب وہ جہنم میں جائیں گے تو جن بتوں کو وہ اپنے آگے رکھا کرتے تھے ان کو بھی دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس ایسی جنتیں ہوں گی کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے تو وہ ان کو ملتا جلتا معلوم ہوگا۔ کبھی کچھ ایسا ہو کہ آپ کو کوئی ایسی چیز پیش کی جائے کھانے کے لیے جو آپ نے کبھی نہ ٹیسٹ کی ہو، تو آپ پہلے ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہیزیٹیشن محسوس کریں گے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے کیسی ہے، کھٹی ہے کہ میٹھی ہے، کیسا ہے اس کا ٹیسٹ، کیسا ہے، پہلے آپ ٹیسٹ کر کے دکھائیں۔ تو انسان کسی بھی نئی چیز کو چکھنے سے پہلے تھوڑا سا ہیزیٹنٹ فیل کرتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی پھل ہوں گے جنت کے، متشابہہ کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، یا پھر دنیا کے میووں کی ہم شکل ہونا۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہ جو مشابہت ہے یہ صرف شکل یا نام کی حد تک ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے سے دنیا کے میووں کو تو کوئی نسبت ہی نہیں۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا، اور نہ ہی کسی دل نے ان کے بارے میں کوئی گمان کیا۔ ہمارا دل، ہمارے جو اعضاء ہیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ جنت جیسی پلیئر کو محسوس کر سکیں۔ وہ تو جنت میں جائیں گے تو ہی پتہ چلے گا، لیکن جو وہاں پر نعمتیں ہوں گی وہ بس تھوڑی بہت فیملیئر ہوں گی دنیا کی نعمتوں کی طرح۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے۔ یعنی جس نے سیکھنا ہوتا ہے وہ کسی چھوٹی سی چیز سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ جس کو اپنی زندگی بدلنی ہوتی ہے وہ قرآن کی ایک آیت کو بھی لے کر بدل لیتا ہے، اور کچھ ایسے سخت دل بھی ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ پورا قرآن بھی پڑھ کے سنا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آئی، بات اوپر سے گزر گئی، اس کا مقصد کیا تھا۔ تو جب بھی قرآن کی مجلس میں ہوں اپنے دل کو بار بار چیک کرتے رہیں کہ کیا مجھے یہ سنتے ہوئے ایک سکون محسوس ہو رہا ہے، مجھے باتیں سمجھ آ رہی ہیں، کیا یہ باتیں مجھے مشکل تو نہیں لگ رہی۔ اگر ہمارے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ ہمیں قرآن سنتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کب یہ ختم ہو تو جان چھوٹے، تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ، کوئی مسئلہ ضرور ہے، کوئی دل کی بیماری ہمیں لگی۔ دل کی بیماری یہی نہیں ہے کہ آپ کے والو بند ہو جائیں یا آپ کو انجائنا ہو جائے، نفاق بھی دل کی بیماری ہے، حسد دل کی بیماری ہے، بہت زیادہ دوسروں کے ساتھ نفرت کرنا بھی دل کی بیماریوں میں ہے، کفر بھی دل ہی کی بیماری ہے، شرک دل کی بیماری ہے۔ تو ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں مشرکین کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور
جب صحابہ اور منافقین ایک مجلس میں ہوتے تھے تو صحابہ ایک آیت سن کر اسے اتنا زیادہ لیسن لرن کر لیا کرتے تھے، ان سے ان کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی، تو منافقین ہنس رہے ہوتے تھے ایک دوسرے کو آنکھوں آنکھوں میں مسکرا رہے ہوتے تھے، مذاق اڑا رہے ہوتے تھے کہ یہ کیسی باتیں ہیں، یہ کیسا دین ہے کہ جہاں پر مچھروں کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی، اور اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی چیز کی مثال دے، بلکہ اس سے بھی ہلکی چیز، مچھر تو کیا، مچھر کے اوپر یعنی اگر اس کا بازو یا اس کا سر یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اگر انسان کو سمجھانے کے لیے بیان کرے تو جس نے سمجھنا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کی حکمت ہے، وہ مثالیں بیان کر کے انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ تو قرآن ہی وہ چیز ہے جس سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور قرآن ہی سے بہت سارے لوگ ہدایت سے اور دور ہو جاتے ہیں، وہ ان پر قرآن کی آیتیں الٹا اثر کرتی ہیں کیونکہ ان کی سوچ جو الٹی ہوتی ہے۔ آپ جیسے کسی چیز کو جس پرسیپشن سے دیکھیں گے، جس طرح سے اس کو پرسیو کریں گے، جس اینگل سے دیکھیں گے، آپ کو وہی نظر آئے گی۔ اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ نقصان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو ہی ہوگا، تو اللہ کا یا اس کے پیغمبروں اور دائیوں کا تو کچھ نہ بگڑے گا، یعنی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو نقصان کس کا؟ خود انسان کا اپنا، جو انکار کر رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، تم انکار کر ہی کیسے سکتے ہو کہ حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا، جس نے تمہیں زندگی بخشی تم اسی کی ذات کا انکار کر رہے ہو، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی موت سے مراد تو وہ ہے کہ جب ہم تھے ہی نہیں، اگر میری زندگی 30 سال ہے، 30 سال کی میری عمر ہے، تو 30 سال سے پہلے میں کہاں تھی؟ کیا کہیں میرا کوئی میپ موجود تھا؟ کہیں میرا کوئی اسکیلیٹن، کوئی میرا ڈی این اے، کوئی چیز تھی کہ جس سے مجھے بنایا گیا؟ میں عدم سے وجود میں آئی، میں تھی ہی نہیں۔ تو اللہ تو وہ ہے کہ جس نے ہمیں نہ ہونے سے ہونا کیا، یہ ہماری ایک مطلب موت تھی پہلے والی، اب میں زندہ ہوں، یہ میری زندگی ہے، یہ ایک مطلب دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر کیا گیا نا، تو یہ پہلی زندگی ہو گئی، ٹھیک۔ ماں کے پیٹ سے نکل کر موت کے منہ سے جب تک نہیں جانا تو وہ کون سی زندگی ہے؟ دنیا کی زندگی، پھر موت آ جائے گی اور پھر آخرت کی زندگی دوسری زندگی ہوگی جس کا انکار کر رہے ہیں جو منکرین قیامت ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، تم سوچو تو صحیح کہ تم تھے کیا، تم کہاں تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ مارے گا بھی تمہیں اور پھر زندہ کرے گا۔ تو اس طرح ہر انسان کی دو زندگیاں اور دو اموات ہوں گی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو جاننا چاہتے ہو تو اپنی زمین پر غور کرو۔ اور پھر یہاں پر ذکر کیا گیا کہ 7 کا، اور حدیث کے مطابق بھی جو آسمان ہیں ان کی تعداد 7 ہے، اور 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور زمین کے بارے میں بھی یہی آتا ہے، اور زمین بھی اس کی مطلب جو ہے تعداد وہ بھی 7 ہی حدیث سے معلوم ہوتی۔ جیسے ایک حدیث ہے نا کہ جس میں آتا ہے کہ جس نے کسی کی ناحق زمین لے لی تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ آسمان سے پہلے زمین کی بھی تخلیق کی گئی اور اس کی بھی مطلب 7 ٹائپس ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔
تو فرشتوں نے کہا کہ اگر ان کو اپنی تسبیح اور عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے تو کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ تو فرشتوں کا یہ کہنا حسد یا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اس کی حقیقت اور حکمت معلوم کرنے کی غرض سے تھا کہ اے رب، اس مخلوق کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، جبکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے۔ تو اگر مقصد یہ ہے کہ تیری عبادت ہی ہو تو اس کام کے لیے تو ہم پہلے سے موجود ہیں۔ یعنی جو فرشتے ہیں ان کی تو خوراک ہی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح پھر اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اسماء سے مراد ہے کہ اشخاص یا چیزوں کے نام، اور اس کے بارے میں مطلب کلیئر تو نہیں بتایا گیا کہ وہ کس چیز کے نام تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کچھ نالج عطا کیا تھا حضرت آدم کو، اور پھر فرشتوں کو کہا تھا کہ ان کو سجدہ کرو، تو وہ علم کی اہمیت ہی کی وجہ سے تھا۔ یعنی اس فرشتوں پر جو انسان کو فوقیت ملی ہے وہ علم ہی کی بنا پر ملی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، تو ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر انسان کا، ہر فرشتے کا، کسی بھی مخلوق کا علم جو ہے وہ عطائی ہو سکتا ہے۔ ایون جو انبیاء کو بھی نالج عطا کیا گیا ہوتا ہے وہ اللہ کے کلی علم کا ہی ایک جز ہے۔ یعنی اصل جو علم کی ہستی ہے، ذات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اصل جو نالج کا مطلب ہے سرچشمہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ جس کو چاہے تو جتنا علم عطا فرما دے۔ تو ان سب نے کہا ہے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا۔ تو کسی نبی کو یا کسی فرشتے کو بھی غیب کا علم یا اتنا علم حاصل نہیں ہے جتنا خود اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ تو پورے علم اور حکمت والا تو صرف تو ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمانوں کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پھر علم کا اظہار کیا فرشتوں کے سامنے کہ جو میں جانتا ہوں، کیونکہ جب انسان کی تخلیق کی گئی تو فرشتوں نے کوشچن کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کیوں آپ ان کو پیدا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یعنی یہ جو ابلیس ہے یہ ویسے تو جن تھا، لیکن یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا، تو یہ فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا جنت میں۔ تو جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو کیونکہ یہ بھی فرشتوں کے ساتھ تھا تو پھر اس کو بھی سجدہ کرنا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کیا چیز ہے؟ خود کو بڑی چیز سمجھنا اور حق کا انکار کرنا۔ تو جب انسان خود کو بڑی چیز سمجھنے لگے تو وہی دن اس کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یعنی جس دن کسی انسان نے خود کو پرفیکٹ سمجھ لیا تو یہ اس کی امپرفیکشن کی سب سے بڑی علامت ہے۔ پرفیکشن کسی کو بھی حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو باب فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ تو انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کو آزمائش میں بھی ڈال دیا گیا۔ جب حضرت آدم اور حوا کو جنت میں بافراغت کھانے پینے کا کہا گیا، ساتھ ہی ایک ریسٹرکشن بھی آ گئی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یہ آزمائش کے لیے تھا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ درخت جو ہے وہ گندم کا تھا، سیب کا تھا، دیس تھا، دیٹ تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ درخت کیسا تھا، یعنی اس کا پھل کون سا تھا، کس ٹائپ کا تھا، اس میں کیا اتنی اٹریکشن تھی اور جو شیطان نے ان کو دلائی تھی۔ بہرحال ہمیں بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پھل تھا جس کو کھانے سے منع کیا گیا تھا کہ اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ تو شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی فائدہ ملنا چاہا تو شیطان آگے آ کھڑا ہوا، تو اس نے انسان سے دشمنی کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی
لیکن ہم تو شیطان ہی کو دوست بنائے بیٹھے ہیں۔ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا نا کہ سب سے بڑا میرا دشمن شیطان ہے، اور ہم نے اس کے جو وار ہیں اس کے ہتھ کنڈے شعوری طور پر محسوس کرنا شروع کر دیے، تو اس دن اس کا زور بھی ہم پر سے ختم ہو جائے گا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تو اناؤنس کر دیا ہوا ہے کہ ہم اور شیطان، یعنی انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مطلب نادم ہوئے، پشیمانی میں ڈوب گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ ہی نے ان کی رہنمائی کی اور ان کو وہ والے کلمات سکھا دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو یہ روایت بے سند ہے۔ یہ دعا ہمیں ملتی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ ہے وہ دعا کہ جن الفاظ کے ساتھ حضرت آدم نے دعا مانگی اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو قبولیت دعا کے باوجود اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جنت میں آباد کرنے کی بجائے دنیا میں ہی جنت کے حصول کی تلقین فرمائی اور حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے سے تمام ابن آدم کو جنت کا یہ راستہ بتا دیا، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت کا بندوبست بھی کر دیا کہ جو کوئی تم میں سے اس جنت کو اب پانا چاہتا ہے تو اس کو نیک عمل لے آنے پڑیں گے، نیک عمل کے ساتھ آنا پڑے گا۔ آگے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اچھا، اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے اور ان میں بہت زیادہ انبیاء اور رسل آئے، تو یوں اس طرح ان کی جو ہے پوری قوم وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، یعنی جو گزشتہ انعامات ہیں وہ یاد کروائے جا رہے ہیں، اور وہ وعدہ بھی تم یاد کرو جو تم نے نبی آخر الزماں کی نبوت اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں تم سے لیا گیا تھا۔ تو اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی عہد پورا کروں گا۔ یعنی اللہ کا کون سا عہد ہے ان کے ساتھ کہ تم سے وہ بوجھ اتار دیے جائیں گے جو تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے بطور سزا تم پر لاد دیے گئے تھے، اور تمہیں دوبارہ عروج عطا فرمایا جائے گا۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن کریم۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو باقی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، جو ان میں چیزیں تھیں ان کی ایک کیا کہہ لیں کہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے ان کا، لیکن وہ کتابیں تو اپنی اصلی حالت میں یہود و نصارہ نے محفوظ نہ رکھی، ان کو تبدیل کر لیا۔ اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ اگر قیمت مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات کو اہمیت نہ دو۔ یعنی احکام الہی تو اتنے قیمتی ہے کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی اگر ان کے مقابلے میں خرچ کرنا پڑے تو بھی کم ہے۔ لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بات تو بنی اسرائیل سے کی جا رہی ہے کہ تم میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، لیکن ہمارے پاس بھی تو ایک کتاب موجود ہے قرآن کریم کی شکل میں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ کی آیات کو فروخت کر رہے ہیں؟ فروخت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پیسے لیے اور ایک آیت فروخت کر دی۔ فروخت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے اس آیت کے مطلب کو بدل ڈالا۔
جیسے ہم کہتے ہیں کہ سود جو ہے وہ تو تجارت ہی کا دوسرا نام ہے. اب ہم تجارت نہ کریں، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں سود سے روکا جائے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تجارت ہی نہ کریں. تو یہ ہے کہ آپ سود کھانے کی اس میں آپ اللہ کی آیتوں کو ہی بدل ڈالیں، تو یہ ہے آیات کا فروخت کرنا. تو یہاں بات اگر بنی اسرائیل کے بارے میں کی جا رہی ہے تو ہم بھی کوئی اس سے پیچھے نہیں ہیں. آج ہمارے ہاں بھی آیتوں کے اس طرح سے من مانے مطلب نکالے جاتے ہیں کہ جس سے ہماری خواہشات بھی پوری ہو جائیں اور ہم بظاہر یہ کہہ دیتے ہیں. اچھا، بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے. بھئی کہاں لکھا ہے؟ جب تک پتہ نہ ہو کہ کہاں لکھا ہے اور کن الفاظ میں لکھا ہے تو صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں جی ہم نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے یا تفسیر میں پڑھا ہوا ہے، تو یہ کہنا غلط ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا اپنے بارے میں کہ اگر کوئی شخص میرے بارے میں وہ بات کہے جو میں نے نہیں کی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ تو ہے اس شخص کی سزا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹی بات منسوب کرے. تو اس شخص کی سزا کیا ہوگی کہ جو اللہ ہی کے بارے میں جھوٹ بولنے لگے. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، تو یہ اپنی بات کر کے یہ کہہ دینا کہ یہ میں نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے تو یہ بہت سخت گناہ ہے. یا پھر اپنی کوئی بات کرنا اپنے الفاظ میں اور کہہ دینا کہ حدیث میں یہ آتا ہے تو یہ غلط ہے. اس کے بارے میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اگر کوئی ایسی چیز آپ کوٹ کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، میرے ذہن میں جو بات رہی یا حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے. مفہوم جب آپ کہیں گے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کی ایکسپلینیشن میں آپ نے یہ پڑھا تھا یا اس کا مقصد یہ تھا. تو جو لٹرل ٹیکسٹ ہے اگر وہ یاد ہے تو اس کو کوٹ کریں، ادروائز آپ یہی کہہ لیں کہ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے. اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے. یعنی ایسا نہ کرو کہ حق کو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ ملا دو، چیزوں کو کنفیوژن میں نہ ڈالو. اور پھر نماز کا حکم اور زکوٰۃ کا حکم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے. یعنی باجماعت نماز ادا کرو. جو باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے اکیلے پڑھے جانے والی نماز سے اس کا اجر 27 گنا زیادہ ہوتا ہے. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ تو سب سے بدترین گناہ اللہ کے نزدیک یہاں جو بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو تو انسان بھلائی کا حکم دے اور اپنے نفس کو بھول جائے. یعنی خود تو آپ نماز نہ پڑھتے ہوں تو دوسرے کو آپ ذکر کرتے رہیں اور تاکید کرتے رہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پھر آپ کی بات میں اثر بھی کہاں سے آئے گا؟ اور یہ تو گناہ ہو جائے گا نا، یہ تو منافقت بھی ہوگی کہ آپ خود تو وہ کام کر نہیں رہے جو دوسروں کو حکم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خود کو تو بھول جاتے ہو، دوسروں کو نیکیوں کا حکم دے رہے ہو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. تو اگر مدد کی ضرورت ہے، ہیلپ پکارنے کی بجائے صبر کرو اور نماز ادا کرو. صبر اور نماز ہر اللہ والے کے لیے بڑے ہی بہترین دو ہتھیار ہیں. ہتھیار وہ چیز ہوتی ہے جیسے آپ جنگ میں مشکل میں پڑ گیا تو ہتھیار استعمال کرتے ہیں، تو مومن کا ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے. تو نماز کے ذریعے سے ایک مومن کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرتا ہے، اور صبر کے ذریعے اس کے کردار میں پختگی آتی ہے اور دین میں اس کو استقامت حاصل ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے. کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی، کچھ بھی ہو جائے تو فوراً نماز کی طرف لپکا کریں. سب سے پہلے اللہ کے حضور حاضری دیں تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے. لیکن جب ہمارے اوپر مصیبت اور مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے کا ہوش ہی کہاں رہا. تو آپ کے ہوش چاہے کتنے ہی گم کیوں نہ ہو جائیں، نماز کبھی نہ چھوڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مشکل میں اور زیادہ نماز پڑھ رہے تھے. آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کا وہ دن آپ یاد کریں کہ کتنا سخت تھا وہ دن، کتنے تھوڑے سے مسلم اور اتنے زیادہ کافر، اور پہلی لڑائی تھی، کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کر پلاننگ کرتے رہیں یا دیکھیں کہ کافر کیا تیاریاں کر رہے ہیں ان کی سن بن لیں، کوئی ان کی جاسوسی کریں،
وہ کچھ ایسا کام نہیں کرتے نظر آ رہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کو اتنا بھی خیال نہ رہا کہ ان کے کندھے سے چادر کب سرک کے نیچے گر گئی، اور پھر حضرت ابوبکر آتے ہیں اور اٹھا کر وہ چادر دوبارہ آپ کے کندھے پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اللہ کے نبی، اب اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ تو یہ ہونی چاہیے ہماری کیفیت، جب ہمیں کوئی مشکل اور مصیبت آ جائے تو ہم بس کسی کو فون میں لا لیتے ہیں، یا ہم اونچا اونچا چلانا شروع کر دیں گے، شاؤٹ کرنا شروع کر دیں گے، خود کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے کہ ہائے یہ میرے اوپر کیا مصیبت آ گئی۔ تو نیگیٹو ری ایکشن سے بچنا ہے، مدد چاہیے اللہ تعالیٰ کی تو صبر کرو۔ صبر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے صبر صدمے کے آغاز پر ہے، جیسے ہی آپ کو کوئی بری خبر ملی ہے تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور وضو کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔ جو نماز سے پہلے کی کیفیت ہے اور بعد کی کیفیت ہے، آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صبر اور نماز کے ساتھ ہی ہماری مدد فرمائے گا، اور یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بڑی بھاری لگتی ہے یہ نماز اور صبر کرنا۔ کسی کو صبر کی تلقین کی جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، تم میری جگہ ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھنے والے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، کہ ہم صبار بھی بن جائیں اور بہت زیادہ نمازی بھی بن جائیں، جو جانتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے تو وہ تو پھر اس کی تیاری کریں گے۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ ان کو فضیلت دی گئی، یعنی ان کو اعلیٰ منصب پہ فائز کیا گیا، ان کو نبوت عطا کی گئی، لیکن جب بنی اسرائیل نے اس کا حق ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ منصب چھین لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ وہ دن ہوگا کہ جس میں لے دے کے جان نہیں چھوٹے گی، کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی فدیہ نہیں دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے مجھ سے اتنی رشوت وصول کر لی جائے اور مجھے جانے دیا جائے، ایسا کچھ نہ ہونے والا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے تمہیں فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے اوپر جو آزمائش تھی اس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ فرعون ان کے لڑکوں کو مار دیا کرتا تھا، یہ کیونکہ اس کو خواب آیا تھا اور اس کو کسی نے تعبیر یہ بتائی تھی کہ تمہاری جو حکومت کا تختہ ہے وہ کوئی لڑکا الٹے گا۔ تو اس نے پھر کیا حکم دیا کہ تمام جو بچے پیدا ہونے والے ہیں جو لڑکے ہیں ان کو مار دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کس طرح سے نکالا تھا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے لیے رستہ سمندر میں سے نکالا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب فرعونیوں سے نجات صحرائے سینا میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاننے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی، یعنی اس نے کیا کیا کہ تمام عورتوں کے زیورات اکٹھے کیے، بچڑے کی ایسی مطلب ایسا وہ بنایا اسکیلیٹن سا، اس کا ایسا بنایا مجسمہ کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ اتنے ظاہر پرست تھے کہ انہوں نے سوچا اگر یہ بولتا ہے یہی خدا ہو سکتا ہے، اس میں سے آواز آتی ہے تو ہم اسی کو پوجنے لگ جاتے ہیں۔ تو انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اور نبیوں یعنی حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے باوجود بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ کتنی یہ حماقت کا کام ان لوگوں نے کیا، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ان کے اوپر اللہ نے کتنے فضل کیے کہ شرک جیسا مطلب بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا معاف فرما دیا، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات یعنی فرقان سے نوازا. فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی. اور ان کو معجزات بھی عطا کیے گئے تھے حضرت موسیٰ کو. مختلف قسم کے معجزات. ایک تو عصا بھی تھا، ید بیضاء بھی تھا، یعنی وہ جو ہاتھ سے روشن ہو جایا کرتا تھا. اور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اور جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر ان کو متنبہ فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا. تو توبہ کا طریقہ ان کے لیے کیا تجویز کیا گیا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. معافی کب ملے گی؟ کہ اپنے آپ کو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. اس کے دو میننگ لیے گئے ہیں. ایک یہ کہ سب کو دو صفوں میں کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. ٹھیک. اور دوسری یہ کہ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو کھڑا کر دیا گیا، اور جو اس سے بچے رہے تھے ان سے کہا گیا کہ ان کو قتل کریں. تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی ہے. یعنی جو انہوں نے شرک کیا تھا، پھر 70,000 جانیں دے کر ان کو اس کی معافی ملی تھی. اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے. جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں ہم تو تیری بات پر یقین کرنے والے نہیں. تو جس پر کیا ہوا کہ ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ میں ان کے جو باقی احباب ہیں ان کو جا کر کیا جواب دوں گا کہ لینے گئے تھے کتاب اور مر گئے وہیں پہ. تو پھر ان کی زندگی کی حضرت موسیٰ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنا بڑا انعام کیا. لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا. من کہتے ہیں ایک اوس جیسی چیز ہوتی تھی جو درخت یا پتھر پر گرتی، شہد کی طرح میٹھی ہوتی تھی اور وہ خشک ہو کر گوند کی طرح سے بن جاتی تھی. یعنی ایسے ہی سمجھے جیسے میٹھا شہد یا میٹھا پانی. اور جو سلوا ہے وہ کہتے تھے کوئی گوشت قسم کی چیز تھی، جیسے بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جسے یہ ذبح کر کے کھایا کرتے تھے. تو اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حطۃ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. اچھا، اس بستی سے مراد جو ہے وہ بیت المقدس ہے. یعنی ان کو کہا گیا تھا کہ بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے انتہائی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے، جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، حطۃ یعنی اپنی خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہونا ہے. لیکن ان کو جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کو بھی بدل ڈالا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطۃ کی بجائے حبۃ فی شعرۃ یعنی گندم بالی میں کہتے رہے. تو اس سے ان کی دیکھیں کہ سرکشی کتنی واضح ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہر چیز کا مذاق بنا کے رکھ دیا. جب کبھی ان کو کوئی حکم ملا تو انہوں نے اس میں سے استہزاء کا، مذاق کا پہلو نکال لیا، اس میں سے یہ جوک کرنے لگے. کبھی بھی انہوں نے وہ کام نہیں کیا جس طرح سے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا. اور دیکھیں ان کی نفسیات اور اخلاق دیکھیں کہ حطۃ سزائیں کہنے کی بجائے گندم اور دانے کو وہ ذکر کر رہے ہیں، گندم کی بالیوں کو یاد کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، صرف کھانا پینا اور انجوائے کرنا.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ تو یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ ان کے اوپر طاعون کی بیماری آئی تھی، یعنی ایسی بیماری آئی تھی جو چوہوں سے پھیلتی تھی اور جس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ نقصان اور اموات ہوئی تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو جب ان کو صحرائے سینا میں پانی کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو پھر 12 چشمے نکلے۔ قبیلے بھی یہ 12 تھے، تو اس طرح ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک چشمہ لے لیا، تو ان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہوا۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو بہت بڑا معجزہ عطا کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ پر جس طرح سے ایمان لانے کا حق تھا اس کا حق ادا نہ کیا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا۔ چیک کریے ذرا ان کی نفسیات کہ کھانے کے لیے ہی جی رہے ہیں، کھانا ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اچھا ہم بھی آج کل ایسے کرتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک کبھی ہمارا میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے، کبھی نمکین کھانے کا دل کر رہا ہے، کبھی بہت ایسی مشکل سی ریسیپیز ہم ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہماری نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، اور اسپیشلی رمضان میں ہم نئی ریسیپیز بہت زیادہ ٹرائی کرتے ہیں۔ تو اس کو جیسے ہم کل بھی ویلکم رمضان پہ بات کر رہے تھے کہ یہ شہر جو مہینہ ہے یہ شہر الصیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے، شہر الطعام نہ بنائیں، اس کو کھانے کا مہینہ نہیں بنا لینا۔ ہم نے کھانا پینا چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، سب عبادت چھوڑ کر کھانا پینا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ تو بنی اسرائیل کی عادت تھی۔ تو وہ کیا کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پہ ہرگز نہ صبر ہو سکے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنی مدرس کو کہ ہم تو بڑے بور ہو گئے ہیں آپ کے یہ بورنگ کھانے کھا کھا کے، ہمارے لیے کوئی نئی ریسیپی آج ٹرائی کریں۔ تو اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ ہم بھی آج کل ایسا کرتے ہیں، ایک طرف فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر فرائیڈ چیزوں کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ جب فرائیڈ چیزیں ہم کھا لیتے ہیں سٹمک اپ سیٹ ہو جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، نمازیں پھر کون پڑھے، پھر خشوع کہاں سے آئے، یا پھر ہم اتنی زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں ٹیسٹ کے چکر میں کہ پھر ہم سے بس قیام کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اسپیشلی جب سحری اور افطاری کے بعد بہت سارے لوگوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ بس وہ کہتے ہیں اب ہم نے کھا لیا، اب ہم سے کچھ پڑھا نہ جائے گا، بس اب ہم تو چلے سونے۔ تو یہ نہیں کرنا ہم نے رمضان میں بھی۔ تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کو طلب کر رہے ہو۔ تو جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے اخلاق کو ڈیفائن کرتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہی ہمارا اخلاق بن جاتا ہے۔ جب ہم گندی ڈائٹ لیں گے، پاکیزہ نہیں کھائیں گے، جنک فوڈ سے اپنے آپ کو بھرتے رہیں گے، تو جنک فوڈ کے اگر آپ نقصانات پڑھیں تو یہ انسان میں اتنی مطلب جلد بازی اور مطلب شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتا ہے بندہ یہ کھا کر، اور جذبات کا عادی۔ تو یہی چیزیں بنی اسرائیل میں تھیں، وہ اچھی چیزیں چھوڑ کر بری چیزوں کو جب سلیکٹ کر رہے ہیں تو ان کے اخلاق کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو لیکن بہرحال ان کی اس وش کو بھی پورا کیا گیا، فرمایا گیا اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ تو ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ان کو کہا گیا کہ آپ مصر میں یعنی ایک شہر میں داخل ہوں۔ یہاں مصر سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب مصر میں جائیں، بلکہ اس سے مراد ہے ایک شہر میں جائیں۔ تو یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ تو وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ تو ان کا مطالبہ کیونکہ بہت ہی کفران نعمت پر تھا، بنا بنایا آپ کو سب کچھ مل رہا تھا، منو سلوا مل رہا تھا، تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں، اب مشکل چیزوں کی طرف بڑھ گئے ہیں کہ خود اب ہم اگائیں گے اور پھر ان کا سارا کام کریں گے، پکائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ تو ان کا یہ بالکل کفران نعمت یہاں پہ کر رہے ہیں، اپنی نعمتوں کی نہ قدری کر
وہ کوئی ناشکری کرے کہ اسے نعمتیں چھین لی جائیں، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ تم کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا بھی قتل کر دیا تھا، تو یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا صابی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی اداسی۔ اچھا، بعض لوگ اس آیت کا میننگ کیا لیتے ہیں کہ شاید ایک ہی دین ہونا چاہیے، وحدت ادیان کی بات کرتے ہیں کہ ساری دینوں کو مکس کر کے کسی بات پہ کمپرومائز کر کے تو ایک دین بنا دیا جائے۔ تو یہ رسالت محمدیہ کا انکار ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ فار ایگزامپل کرسچینٹی کوئی ماننا چاہیں، ایک دین بنانا چاہیں، اسلام کے ساتھ اس کو مکس کرنا چاہیں، تو وہ اس کی تو بنیادی شرک پر ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہودیت کو اپنانا چاہیں، ہندوازم کو اپنانا چاہیں، تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ آپ ایک ادیان کی بات کریں، یعنی سارے دینوں کو مکس کر کے ایک دین بنا دیں۔ دین صرف اسلام ہی ہے۔ یہاں جو پوائنٹ سمجھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے جو فالوور ہیں اور اپنے پیغمبر کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا ہوگا وہ ان کے مطابق ہوگا۔ یعنی ابھی تک اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی اور اس سے پہلے ابھی ان کے پاس وہی جو تورات، زبور، انجیل تھی، اگر انہوں نے اس پر عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اسی بنا پر ان کو بخش دے۔ لیکن اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، قرآن ہمیں مل چکا ہے، اب اگر کسی کو نجات چاہیے تو پھر وہ اسلام ہی کے ساتھ نجات ممکن ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، تو کیا ہوا کہ جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے کہا کہ ہم تو ان پر عمل نہیں کریں گے، ہم سے تو عمل ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ایسے سائبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا، جیسے چھتری سی تن جاتی ہے نا، بالکل ایسے پہاڑ معلق ہو گیا تھا آسمان پہ ان کے اوپر، تو جس سے ڈر کر انہوں نے پھر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے، اور ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ تو ان کو تو اس طرح سے مطلب کیا گیا تھا نا کہ پہاڑ ان کے اوپر معلق کر دیا گیا کہ مانو ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ تو آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں۔ تو اس وقت یہی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، جو کچھ احکامات وہ بتا رہا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ لیکن تم اس کے بعد پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، تو یہودیوں کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا ہفتے کے دن۔ یعنی جیسے ہمارا ایک جمعے کا دن ہے نا معتبر سمجھا جاتا ہے عبادت کے لیے، تو اسی طرح ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن تھا، لیکن انہوں نے ایک حیلہ اختیار کر کے اس حکم سے بھی تجاوز کیا۔ ہفتے والے دن اچھا ہوتا بھی ایسے کہ مچھلیاں اور زیادہ آیا کرتی تھیں، یعنی پانی کے اوپر اوپر اتنی زیادہ ان کو مچھلیاں ہفتے کے دن نظر آتی، تو پھر وہ ان کو دیکھ کے رہ نہ سکے، انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں، اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم نے اللہ کے قانون کو کیوں توڑا، تو وہ کہتے ہم نے تو اتوار کے دن ہی مچھلیاں پکڑی، ہفتے کے دن تو نہیں پکڑی۔ لیکن جو اتوار کے دن انہوں نے مچھلیاں لی، وہ جمع تو ساری ہفتے کے دن ہی، انہوں نے جو کھلیان نکال لیے تھے، جو مطلب چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی تھی، ان میں وہ مچھلیاں آ جاتی تھی، تو پھر وہ واپسی کا رستہ ان کا بند کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح دین کے احکام کو اس طرح سے بدلنا کہ بظاہر تو وہ سیم رہے لیکن اس کی روح کو بدل دینا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے کے مترادف ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم و دولی ہے۔ تو اس سے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے اس سزا پر ان کو بندر بنا دیا تھا۔ استغفر اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے
تو انہوں نے کہا کہ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل میں یوں ہوا کہ ایک آدمی کے جس کی اولاد نہیں تھی، تو اس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ تو ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پہ رکھ دی، اور صبح خود ہی قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگا۔ تو بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی، تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا لے کر جو قتل ہوا ہے شخص، اس مقتول کو مارا جائے، اس سے وہ زندہ ہوگا اور پھر وہ اپنے قاتل کی نشاندہی کرے گا۔ یہ ہے وہ واقعہ کہ جس کی بنا پر پوری سورۃ البقرہ کا نام ہی البقرہ یعنی گائے کے واقعے والی سورت رکھ دیا گیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ۔ تو بجائے اس کے کہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ ایک گائے ذبح کر کے بس اللہ کا حکم پورا کرتے، تو وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر لیتے، لیکن انہوں نے حکم الہی کو سیدھے طریقے سے ماننے کی بجائے اس میں مین میخ نکالنا شروع کر دی، طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے، تو جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی جتنے وہ سخت کویسچن کرتے گئے اللہ تعالیٰ بھی ان کی سختی کو اور بڑھاتا چلا گیا۔ اسی لیے دین میں بہت زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یعنی اکثر ہم سے ایک بات بیان کر دی جاتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، ہم کہتے ہیں اچھا اگر وہ فلاں طریقے سے ہو تو بھی حرام ہے، اگر وہ فلاں سچویشن میں ہو تو بھی حرام ہے۔ بھائی جو حرام ہے وہ حرام ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ جس نے عمل کرنا ہوتا ہے وہ شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس طرف آپ جائیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے، تو ضروری آپ نے ادھر جا کر دیکھ کر ہی آنا کہ میں دیکھوں ادھر جا کر کہ کیسا نقصان ہوتا ہے۔ تو انسان کے جو اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے، فضولیات میں نہ پڑے، اپنے مقصد پہ فوکس کرے۔ تو بہت زیادہ سوالات کرنا، غیر ضروری سوالات کرنا یہ دین میں ناپسندیدہ ہے۔ ہاں اچھے کوسچن آپ کر سکتے ہیں جو آپ عمل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ اچھا عمل کرنا چاہتے تھے، ان کا مقصد تو یہ تھا کہ کہیں جان چھوٹ ہی جائے، ہمیں گائے ذبح ہی نہ کرنی پڑے، کیونکہ گائے ہی کو تو یہ پوجنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، بچڑے ہی کو تو معبود بنا لیا تھا، تو اپنے ہی معبود کو قتل کرنا ان کے لیے بہت مشکل چیز تھی۔ اور پھر کہنے لگے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ کوسچن دیکھیں یہ کیسے کیسے کر رہے ہیں، بالکل بچوں کی طرح۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ جو ان کو گائے سب سے زیادہ پسند تھی، جس کو وہ مطلب جان سے زیادہ پیار کرتے تھے اور اس کو پوچھتے تھے، جتنے انہوں نے کوسچن کیے اللہ تعالیٰ جو کوالٹیز بتاتے گئے وہ اسی گائے پر پوری اتر رہی تھی۔ اور پھر کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجیے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توفیق بھی دی اور ان کا یہ کام ہو بھی گیا۔ اگر انہوں نے یہ انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تو یہ گائے ذبح بھی نہ کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، وہ تندرست اور بے داغ۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا ہے۔ وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، یعنی وہ ذبح کر تو رہے تھے لیکن کرتے نظر نہ آتے تھے، بڑا مشکل لگ رہا تھا ان کو یہ ذبح کرنا۔ تو مقتول کے بارے میں پھر یہ تھا کہ جب اس کو لگایا گیا اس گوشت کا ایک ٹکڑا تو وہ جی اٹھا دوبارہ۔ تو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ تو مقتول کا دوبارہ اٹھنا یہ اس بات پر بھی دلیل ہے نا کہ تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ منکرین قیامت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ استغفر اللہ، یعنی ان کے دل
گناہگاریوں کی وجہ سے اس قدر سخت ہو گئے کہ ان کو پتھروں سے تشبیہ دی گئی ہے یہاں پہ، اور بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ تو یہاں پر ان کے دلوں کے اندر مطلب ان کے اندر جو سخت تو مقتول کا دوبارہ اٹھنا یہ اس بات پر بھی دلیل ہے نا کہ تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ منکرین قیامت کے لیے ایک بہت بڑی دلیل بھی ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ استغفر اللہ، یعنی ان کے دل گناہگاریوں کی وجہ سے اس قدر سخت ہو گئے ان کو پتھروں سے تشبیہ دی گئی ہے یہاں پہ، اور بعض پتھروں سے تو نہریں بہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ تو یہاں پر ان کے دلوں کے اندر مطلب ان کے اندر جو سختی تھی اس کو پتھر کے ساتھ جو تشبیہ دی گئی ہے یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک پتھر ہوتا ہے نا، اس کے اندر کوئی چیز سما نہیں سکتی، یعنی اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں وہ ایبزارب نہیں کر سکتا۔ تو لیکن کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فائدہ مند بھی ہوتے ہیں، پتھروں کی سنگینی کے باوجود ان سے کچھ فائدے ضرور ملتے ہیں۔ تو جیسے بہت ساری جگہوں پر ذکر کیا گیا، حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے کہ نسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند کنکریاں اپنے ہاتھ میں لے کر صحابہ کو سنوایا کہ وہ تسبیح کر رہی تھی، اور کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر بھی پڑتے ہیں۔ تو وہ انسان کے جس کا دل اللہ کے خوف سے نہ لرزے تو وہ تو پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ پتھروں میں بھی کچھ نہ کچھ ادراک پایا جاتا ہے، احساس پایا جاتا ہے۔ یہ ہمیں اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 سے پتہ چلتا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس تسبیح کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں، یعنی جاننے کے باوجود پھر اللہ کے کلام کو تحریف کر دیتے ہیں، لفظی بھی اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں یا پھر اس کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتا ہے؟ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ ان کے جو اہل علم کی بات کی جا رہی تھی، تو رہے ان کے جو ان پڑھ ہیں وہ تو کتاب سے بالکل ہی بے خبر ہیں۔ ہاں، وہ صرف آرزویں اور گمان پر اپنا کام چلاتے ہیں۔ تو ان کے تو علماء بھی اسی مطلب آرزوؤں اور گمانوں پر چلنے والے تھے۔ تو انہی گمان اور آرزوؤں میں ایک آرزو وہ کیا کیا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، چلو اگر چلے بھی گئے تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے اور پھر ہمارے بزرگ ہمیں بخشوا لیں گے۔ تو یہ خود بخود اپنے لیے مسائل گھڑ لیا کرتے، اپنے لیے خود ہی سوال اور خود ہی جواب گھڑ لیا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں ہے کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ ہم بھی تو کہیں ایسے نہیں کہ ہم اپنی کتاب کو اس کی تجوید یعنی اس کے ظاہری الفاظ کو تو جانتے ہوں، لیکن وہ ہم سے ریکوائر کیا کر رہا ہے، قرآن کے کس الفاظ کی سائد کا مطلب کیا ہے، وہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، کیا یہ ہمیں پتہ ہے؟ اگر ہمیں بھی یہ پتہ نہیں ہے
تو ہم بھی انہی یہودی علماء کی طرح ہیں کہ جو صرف گمان اور اپنی کیاسرائیوں پر فیصلے کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے، یعنی ہلاکت ہے، جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل یعنی ہلاکت اور افسوس ہے۔ تو یہود کیا کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل عمر جو ہے وہ 7,000 سال ہے اور ہم ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے، تو اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ پھر کہتے تھے کہ ہم نے صرف 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی تو 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ یعنی اللہ نے تو تم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ یعنی اللہ نے کہاں تمہیں یہ لکھ دیا ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ استغفر اللہ۔ جہاں بھی جہنم کا ذکر آئے تو اللہم اجرنا من النار پڑھا کریں، اور جہاں بھی جنت کا ذکر آئے تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس ضرور کہا کریں۔ یہی سنت ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا حق رکھ دیا۔ اللہ کے بعد، اللہ کے خالق کے بعد جس ہستی کا انسان کے اوپر سب سے زیادہ حق ہے وہ اس کے پیرنٹس ہیں۔ تو ہم دیکھیں کیا ہمارے پیرنٹس ہم سے خوش ہیں؟ اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ الفاظ بہت سخت ہے کہ تم قرآن کے یا بک کے یا دین کے آدھے حصے کو لے لیتے ہو اور آدھے حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ جو آسان لگتا ہے اس پر عمل کر لیا، جو مشکل لگا وہ چھوڑ دیا۔ کیا تم نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا؟ یہ ہم سب اپنے آپ سے کوسچن کریں کہ میں اللہ کا مکمل حکم مانتی ہوں یا اپنی مرضی کے تابع کر لیتی ہوں۔ جو مشکل لگتا ہے کیا اس پر بھی مشکل سے ہی صحیح لیکن کیا عمل کرتی ہوں، یا یہ کہہ کر چھوڑ دیتی ہوں کہ نہیں بھائی اس پر تو عمل کرنا میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ یہ یہود و نصارہ کی ہے کوالٹی، یہ ان کا فلا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو جو جی میں آتا کرتے ہیں، جتنا دین چاہتا ہے لے لیتے ہیں، جس دین کو چاہا، جو حکم مشکل لگا اتار پھینکا اپنے آپ سے۔ وہ ورق ہی انہوں نے اپنی تورات اور زبور سے پھینک دیے تھے، نکال دیے تھے، وہ ورق اکھیڑ دیے تھے، اس حکم کو ہی نکال باہر پھینکا تھا۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ استغفر اللہ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے بھی ایسا ہی کیا کہ شریعت کے کچھ احکامات کو مان لیا کچھ کو نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے امت مسلمہ پر اتنی زیادہ رسوائی آئی ہوئی ہے۔ یہ تو خود اللہ نے بیان کیا نا کہ اس شخص کی سزا دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا۔ ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی شریعت کے کسی حکم کے مان لینے اور کسی کو نظر انداز کر دینے کی سزا یہ بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا ہے، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آخرت جو کہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو چوز کیا جاتا، لیکن ہم دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی
اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ جیسے ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا، حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کا انکار کر دیا، یا پھر حضرت زکریا اور یحییٰ کو قتل ہی کر دیا۔ یہ انہوں نے سارے انبیاء کے ساتھ جو مطلب زیادتیاں کی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں آپ کی باتوں کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں ہے، وہ کورڈ ہے، ان کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے۔ نہیں نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ محض اس بات سے جل کر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندہ پر چاہا نازل فرمایا، اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ غضب پر غضب کا کیا مطلب ہے؟ کہ بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ ایسے کام کرتے تھے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہی آئے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے کہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یہاں بڑی ہی امپورٹنٹ بات یہود و نصارہ سے کی جا رہی ہے، یعنی اگر تمہارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صحیح ہے، اگر تم کہتے ہو کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، تو تورات میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں۔ کہتے تھے نا کہ ہم قرآن کو تو نہیں مانتے لیکن اپنی کتاب کو مانتے ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے تم تورات کو بھی نہیں مانتے، کہ اس میں بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات موجود تھیں، اور اس میں یہ بھی حکم ان کو دیا گیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کی تائید کی جائے، ان کی مدد کی جائے۔ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی۔ یعنی یہ کفر اور انکار کی اس انتہا پر پہنچ گئے کہ زبان سے تو اقرار کر لیتے کہ ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے، لیکن دل میں اسی وقت یہ نیت کر لیتے تھے کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، زبان سے جو کہنا ہے بس کہہ دیا۔ تو بسبب ان کے کفر کے ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ یعنی یہودیوں کو کہا گیا ہے کہ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار کر رہے ہو تو تم میں پھر دعوت مباہلہ دی جاتی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ ان دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ اور یہی جو دعوت مباہلہ ان کو سورہ جمعہ میں بھی آگے ہم پڑھیں گے کہ دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا تھا۔ لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جو ان کے کام ہے، ان کو پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، تو اس لیے وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ سب سے زیادہ انہیں دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہی کو پائیں گے۔ موت کی تمنا تو درکنار، یہ تو زندگی کے حریص ہے، یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جو یہود ہیں وہ مشرکین سے بھی زیادہ لمبی زندگی کے خواہش مند ہیں، ان میں سے تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے، گویا یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی جانتا ہے۔
یعنی اگر کسی کو 1000 سال بھی عمر دے دی جائے اس کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے نا، عذاب تو دیکھنا ہی ہے جو انہوں نے مطلب اپنے انجام بد ہے وہ تو ان کو دیکھنا ہی پڑے گا اپنے اعمال بد کی وجہ سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر اب پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے۔ تو احادیث میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ سوالات کا اچھے سے جواب دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تو پھر ہم سمجھ لیں گے کہ آپ ہی نبی ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی لاتا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل۔ تو یہود کہنے لگے نہیں نہیں، جبریل تو ہمارے دشمن ہیں، وہی تو ہمارے اوپر ہم سے پہلی امتوں پر عذاب لایا کرتے تھے۔ تو اس کو بہانہ بنا کر انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار کر دیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فرشتے ان کے دشمن ہیں، تو فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے فالوور ہیں، اس کی بات ماننے والے ہیں۔ تو دراصل دشمن یہ اب مطلب انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے دشمنی مول لے لی، اللہ نے ان کے ساتھ دشمنی کا اعلان کر دیا۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی نشانیاں عطا کی ہیں جن کو دیکھ کر یہود کو تو ایمان لانا ہی چاہیے تھا، اور خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صاف صاف ظاہر ہیں، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی پرواہ نہ کی تو اب بھی یہ نہ کریں گے، یعنی ان کی روش ہی یہ رہی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اچھا اس میں نا یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی تھی، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اچھا یہ شیطان کے پیچھے لگ گئے اور جادوگری اور اس مطلب کام میں پڑ گئے، اور کیا کہا کرتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے وہ بھی جادو کے زور سے ہی چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کلیئر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ تو کفر ہے۔ اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان کیسے کر سکتے تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کی کتابیں بہت زیادہ عام ہو گئی تھی، تو انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ساری کتابیں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا ان کو۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکالا تو پھر لوگوں کو دکھایا کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو جادوگری کے زور پر اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے۔ تو یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو ان پر اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہے، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے حامد اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ نبیوں کا جو ہاتھ کے معجزے ہیں وہ جادو سے مختلف ہیں۔ یعنی ایک مقصد تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جادوگری ایک اور چیز ہے اور نبوت کے جو معجزات ہیں وہ ایک اور چیز ہے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو اخلاقی پستی تھی اس کی نشاندہی کی جائے،
کہ بنی اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے، اور یہ بتانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے، جب بھی ان فرشتوں کے پاس یہ سیکھنے جاتے تھے تو سب سے پہلے وہ انہیں یہ بتاتے تھے کہ ہم تو آزمائش کے طور پہ بھیجے گئے ہیں، تم ایسا نہ کرو۔ لیکن وہ جادو کا علم سیکھنے کے لیے بس پیچھے پڑ گئے، اور لوگوں کے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنے کے لیے، یعنی کسی کی اگر بیوی خوبصورت ہوتی تو اس سے شادی کرنے کے لیے ان میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیتے اور خود اس سے شادی کر لیتے۔ یہ کام وہ لیا کرتے تھے اپنے اس جادوگری سے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایسی چیز سیکھتے کہ جو نقصان پہنچاتی، نفع نہ پہنچاتی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ جو جادوگری ہے، یا اگر کوئی جادو کر بھی دے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی، اور اللہ کی مشیت جب تک نہ ہو وہ اثر نہیں کرتا۔ اس لیے اس کے سیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کا توڑ کروانے کے لیے کہیں جا رہا ہے تو وہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صرف اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ آگے جا کر ہم بہت ساری ایسی آیات پڑھیں گے کہ جو جادو کے زور کو ختم کرنے والی ہیں، یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ جادو ہو بھی گیا ہے تو انشاءاللہ قرآن ہی سے اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے ہوتے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تو سارے ایمان والے غور سے سن لیں، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راعنا نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رائنا کا معنی ہوتا ہے کہ اٹینشن پلیز، ہمارا لحاظ کیجئے، ہماری بات سنیے، ذرا ریپیٹ کر دیجئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات، کوئی حکم سناتے تو کسی بات کی سمجھ نہ آتی تو صحابہ ان سے پوچھتے رائنا کہہ کر، لیکن جو منافقین وہاں بیٹھے ہوتے تھے وہ زبان کو اس طرح موڑ کر رائنا ایسے کھینچ کر جب اس کو پڑھتے تو اس کا مطلب بن جاتا ہمارے چرواہے، یا پھر السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے، یعنی ایسی باتیں کرتے کہ جو ڈبل میننگ ہوتی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسی مجالس میں کہ جہاں پر شک بھی پڑ رہا ہو کہ آپ کے ایسے ڈبل میننگ ورڈ یوز کرنے سے اسلام کی تحقیر ہو سکتی ہے، مذاق اڑ سکتا ہے، تو ایسے الفاظ نہیں یوز کرنے چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے دین کی مجالس میں۔ تو فرمایا جا رہا ہے صحابہ سے کہ تم ہی احتیاط کیا کرو کہ منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع ہی نہ ملے۔ نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو۔ ان کے اس حسد سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ان کو کیا حسد تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے؟ تو اسی مطلب حسد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے، ان کو اللہ کا رسول ماننے کی بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بلا دیں، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہاں پر ناسخ اور منسوخ کا بتایا جا رہا ہے